کے ہر افراد پر احسان مجاہد کے پھول کا چہرہ میرے مقبول کا احسان مجاہد کے پھول کا چہرہ میرے مقبول کا حالت سے اپنی زار تھے ہم تو ذلیل و خوار تھے حالت سے اپنی زار تھے ہم تو ذلیل و خوار تھے دامن میں تم نے دی پناہ پائی ہے ہم نے تب امان پائی ہے ہم نے تب امان صدقہ خدا رسول کا چہرہ میرے مقبول کا صدقہ خدا رسول کا چہرہ میرے مقبول کا آل نبی کی آل ہو کردار با کمال ہو آل نبی کی آل ہو کردار با کمال ہو صورت ملا جواب ہو سیرت میں بے مثال ہو سیرت میں بے مثال ہو لہو ہو تم بطول کا چہرہ میرے مقبول کا لہو ہو تم بطول کا چہرہ میرے مقبول کا نقشہ چمن کے پھول کا چہرہ میرے مقبول کا 1446 ہجری میں شب شنبہ کی تھی 11 بجے 1446 ہجری میں شب شنبہ کی تھی 11 بجے پر نور وصال حق کا ہوا سید مقبول حبیبی کا پر نور وصال حق ہوا سید مقبول حسینی کا اور وہ پیارا جنازے کا منظر شامل تھے جس میں لاکھوں بشر وہ پیارا جنازے کا منظر شامل تھے جس میں لاکھوں بشر بھولے گا نہ وہ کوئی مستانہ سید مقبول حبیبی کا حضرات آج پہلا عرس مقبولی سبھی لوگ منانے کے لیے حاضر آئے ہیں کل ہی سے مسلسل محفلوں کا اہتمام ہوتا آ رہا ہے کل شب میں بھی محفل ہوئی اس کے بعد مزار مقدس پہ قرآن خوانی غسل کا جو پروگرام تھا اس میں آپ لوگوں نے شرکت کیا اور ہم لوگ اس وقت اسی مکان میں ہیں جس میں حضرت رہا کرتے تھے حضرت کی موجودگی میں بھی اسی حال میں مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا اور چہلو میں بھی میری شرکت اسی موقع پر ہوئی تھی اسی جگہ پر اور آج پھر میں حضرت کا فیض لینے کے لیے حاضر آیا ہوں دیکھیے حضرت علامہ سید مقبول حبیبی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی عام انسان کا نام نہیں تھا کسی عام بشر کا نام نہیں تھا کسی عام آدمی کا نام نہیں تھا دنیا میں لوگ آتے ہیں جانے کے لیے جو آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہوگا موت برحق ہے ہم آئے ہیں تو جائیں گے دنیا میں اگر خدا نے ہمیں زندگی دیا ہے تو موت ہم پر طاری ہوگی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے
لیکن سبحان اللہ سید مقبول حبیبی علیہ الرحمہ اس شان کے انسان کا نام ہے، اس لاجواب بشر کا نام ہے، اس عظیم الشان آدمی کا نام ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ترویج و ارشاد میں صرف کر دیا۔ آپ دیکھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ لگے گا اللہ نے آپ کو کیا نہیں دیا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ مضبوط تھے اور دینی اعتبار سے تو اتنے مضبوط تھے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس الفاظ، ارے بھائی جو شخص مجاہد ملت کا نمائندہ ہو، جس کو مجاہد ملت نے خود چنا ہو، جو انتخاب مجاہد ملت ہو، اس لیے تو میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ مجاہد ملت نام ہے انتخاب اعلیٰ حضرت کا، اور مقبول ملت نام ہے انتخاب مجاہد ملت کا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ اعلیٰ حضرت خواب میں آئے تھے حضور حجت الاسلام سے، آئے تھے نا، تو حضور حجت الاسلام نے کہا کہ حضور میں تو بڑا پریشان ہوں، آقا میں تو بڑا پریشان ہوں، چونکہ آپ نے جو کام انجام دیا پہچان لو اسے، اس کا نام حبیب الرحمان ہے، یہ اڑیسہ کا رہنے والا ہے، یہ میرے مشن کو پوری دنیا میں پہنچائے گا۔ اور حضور مجاہد ملت نے پہنچا کے بتا دیا، ایوان باطل میں جا کر سعودی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے بتا دیا کہ جو اعلیٰ حضرت کا منتخب ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے تو حضور مجاہد ملت کو بھی دیکھا ہے اور سیدی سرکار مقبول ملت کو تو ایک مرتبہ نہیں، انیک مرتبہ وہی نظریں جھکی ہوئی، وہی سادی سی ٹوپی، وہی سادہ سا کرتا، وہی لنگی، وہی رنگ، وہی ڈھنگ، سبحان اللہ، مکمل آپ نے حق ادا کر دیا اپنے دلوں میں۔ حضرات اسی الہ آباد کی سرزمین پر جب آپ ہائی کورٹ میں، معلوم ہے آپ لوگوں کو اسٹامپ بیچا کرتے تھے نا، تو اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی تھی لوگوں میں، وہاں کے وکیلوں میں، کہ جو مولانا صاحب کے یہاں سے اسٹامپ خریدتا ہے وہ کیس ہارتا نہیں ہے، جو مولانا صاحب کے یہاں سے اسٹامپ خریدتا ہے وہ کیس ہارتا نہیں ہے، وہ کیس جیتتا ہے۔ سب مولانا مقبول صاحب کے پاس جا رہے ہیں اسٹامپ خریدنے کے لیے، تو لوگوں نے سازش رچنے کے بعد غلط طریقے سے حضرت کو پھنسانے کی کوشش کیا کہ حضرت اس طریقے سے اسٹامپ بیچتے ہیں 2 نمبر کا وغیرہ وغیرہ۔ یہ معاملہ کورٹ تک پہنچا، حضرت کو پیش ہونا پڑا، تو حضرت نے فرمایا میرے خلاف کیا کیا کلیم ہے؟ بولے یہ دیکھیے آپ کے ہاتھوں کا بیچا ہوا اسٹامپ ہے اور یہ اسٹامپ دوسرے غلط کاموں میں یوز ہوا ہے، دیکھیے آپ ہی کی مہر ہے کہ نہیں، آپ ہی کا سگنیچر ہے کہ نہیں۔ تو کہا ذرا مجھے تو اسٹامپ دیجیے۔ جب آپ نے اپنے ہاتھوں میں اسٹامپ دیا تو مہر تو لوگ بنا ہی لیتے ہیں، آج کل ڈیجیٹل زمانے میں دستخط تو لوگ بنا ہی لیتے ہیں۔ آپ نے جب اسٹامپ لیا دیکھتے ہی آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا بیچا ہوا اسٹامپ نہیں ہے۔ بولے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بولے میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن ایک دلیل سنیے، اور میرا بیچا ہوا اسٹامپ لایا گیا۔ تو آپ نے کہا دیکھو جب میں اسٹامپ بیچتا ہوں تو اس پر جب میں تاریخ ڈالتا ہوں تو بائیں طرف سے نہیں داہنی طرف سے، میں بائیں طرف سے تاریخ نہیں ڈالتا، میں داہنی طرف سے تاریخ ڈالتا ہوں۔ اب دیکھو اس میں بائیں طرف سے تاریخ ہے اور سگنیچر میرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کی حدیث پر آپ نے عمل کیا کہ کوئی کام شروع کرو تو داہنے سے شروع کرو، اور اسی بیس پر آپ کو ڈگری ملی، اسی بیس پر جتنے بھی آپ کے مخالفین تھے وہ سب غائب و خاسر ہوئے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں اللہ نے آپ کو کون سا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور دیکھیے سب سے مین چیز ہے حلال اور حرام میں فرق۔ آج کل ہمارا من نماز میں کیوں نہیں لگتا، روزے میں کیوں نہیں لگتا؟
اچھے کاموں میں ہمارا من کیوں نہیں لگتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جو کھا رہے ہیں نا اس میں حرام کی آمیزش، اور جب اس سے حرام ہمارے جسم میں